بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اے باری تعالیٰ، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ جب ہم مدد کی بات کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد انسان کو کیسے حاصل ہوتی ہے، کیسے ملتی ہے؟ عرش معلیٰ سے نیچے اتر کر رب باری تعالیٰ زمین پر تشریف نہیں لاتے، بلکہ وہ اشاروں کنایوں سے کوئی بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آپ کو جیسے ہم کہتے ہیں نا استخارہ کیا، رات کو خواب میں ہمیں یہ مطلب سین نظر آیا، یہ واقعہ نظر آیا، تو اس سے ہم کچھ اخذ کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ اگر دن میں کسی مصیبت میں مبتلا ہیں، دن کے اندر پریشانی میں ہے، تو آپ کو اچانک کسی بندے کا خیال آئے گا، یار میں اگر اس بندے سے رابطہ کروں تو شاید میری مشکل آسان ہو جائے، یا میں اس ڈاکٹر سے رابطہ کروں تو شاید میں بیماری سے جان چھڑا پاؤں۔ تو اس قسم کے اشارے جو ملتے ہیں اللہ کی طرف سے، تو یہی اللہ کی مدد ہے۔ تو جب انسان ان اشاروں کو سمجھ لیتا ہے تو وہ ان پریشانیوں سے، مشکلات سے نجات حاصل کر لیتا ہے اور اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں ہوں اختر حسین، سمپل اختر انسائٹس چینل سے۔ میں آپ کو آج اپنی آپ بیتی سنانے جا رہا ہوں۔ ایک ایسی کہانی سنانے کی کوشش کر رہا ہوں جو صرف میری ہی نہیں ہے، بلکہ ہر اس شخص کی کہانی ہے، ہر اس شخص کی امید بن سکتی ہے یہ، جو بیماریوں، پریشانیوں سے نجات پانا چاہتا ہے۔ میری کہانی کیا ہے؟ میں گزشتہ طویل عمر سے 50 سال سے بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کا شکار رہا، 30 سال سے ذیابیطس، شوگر کی بیماری میں مبتلا رہا، اور 15 سال سے میں پروسٹیٹ گلینڈ کے مسائل سے دوچار رہا ہوں۔ میرا ہر دن تکلیف، دوا اور مایوسی سے شروع ہوتا تھا، اور ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا تھا۔ بار بار ڈاکٹروں کے پاس جانا، ان سے میڈیسن لینا، تو یہی میرا زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں اپنے ہی جسم میں قید ہوں، اپنے ہی جسم میں مقید ہوں۔ لیکن پھر ایک دن ایسا ہوا کہ مجھے یوٹیوب پر سر رام ورما کی NLP یعنی نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کے متعلق ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا، جس نے میری زندگی بدل کر رکھ دی۔ ایک نئی امنگ، ایک نئی امید، ایک نیا ولولہ، ایک نیا جوش میرے اندر پیدا ہوا، اور اس نے جنم لیا کہ یار شاید میں بھی صحت مند ہو سکتا ہوں۔ اپنے دماغ کو استعمال کر کے، لاشعور کو استعمال کرتے، سب کانشیس کو استعمال کر کے میں بھی صحت مند ہو سکتا ہوں۔ اسی جذبے کے تحت میں نے مزید آگے NLP کے علاوہ کوانٹم ہیلنگ، سیلف ہائپنوسس اور گاڈ آف میریکل، لانجیویٹی، ویلنس، ماسٹر مائنڈ کے کورسز بھی مکمل کیے۔ یہ صرف علم کی حد تک نہیں تھے، بلکہ یہ میری زندگی کے سفر کا ایک نیا آغاز تھا۔ NLP یعنی کہ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ اپنی کہانی کو دماغ کی تختی پر دوبارہ سے تحریر کرنے کا نام ہے۔ نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ نے مجھے سکھایا کہ ہمارا لاشعوری دماغ ہماری بیماریوں کو کیسے ہر وقت دہراتا رہتا ہے۔ جتنا ہم ریپیٹڈلی ان بیماریوں کا نام لیتے ہیں، اتنے اس کے پرنٹس ہمارے دماغ کے اوپر پڑ جاتے ہیں۔ وہ ہمارے دماغ کے نیورون جو ہیں ان ورڈز کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، وہ مکمل ہمارے زندگی میں شامل ہو جاتا ہے۔ جب ہم اپنی سوچ بدلتے ہیں تو جسم بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ انگلش آتھر رائٹر برائن ٹریسی نے کہا ہے، اس کی بک کا نام ہے چینج یور تھنکنگ، چینج یور لائف، یعنی کہ اپنی سوچ بدلیں اور اپنی زندگی بدل لیں۔ کوانٹم ہیلنگ کیا چیز ہے؟ کوانٹم ہیلنگ ایک اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائناتی طاقت کا نام ہے۔ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا کردہ اس کائناتی توانائی سے جڑنے کا موقع ملا اس کورس کے ذریعے۔ ہم سب کے اندر، میں، آپ، ہر شخص، حظ روح کے اندر شفا یابی کی بے پناہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ بس ان صلاحیتوں تک رسائی کرنا ایک فن ہے۔
اب آ جائیں سیلف ہائپنوسس پہ. سیلف ہائپنوسس کیا چیز ہے؟ ہمارے 3 مائنڈ ہیں. ایک ہمارا شعوری مائنڈ ہے جیسے ہم موجودہ بات کر رہے ہیں، ایک ہمارا لاشعوری مائنڈ ہے جسے ہم سب کانشیس کہتے ہیں، ایک ہمارا انکانشیس مائنڈ ہے جو کہ جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے. ہمارا دل دھڑک رہا ہے، ہمارا ہاضمے کا نظام چل رہا ہے، ہمارا خون دوران کر رہا ہے، ہمیں پخانہ، حاجت، سب یہ ساری چیزیں ہمارے انکانشیس مائنڈ جس پہ ہمارا کنٹرول نہیں ہے، خود بخود ایک خودکار مشین کی طرح عمل میں آتی ہیں. تو لیکن 95% ہم جو زندگی گزارتے ہیں وہ لاشعوری دماغ، سب کانشیس مائنڈ کے زیر اثر گزارتے ہیں. دراصل سیلف ہائپنوسس اس مشق یا ایکسرسائز کو کہتے ہیں جہاں پر شعوری دماغ کو بائی پاس کر لاشعوری دماغ تک رسائی حاصل کی جاتی ہے، کیونکہ اصل پیغام تو ہم نے پہنچانا ہے اپنے لاشعوری سب کانشیس مائنڈ تک، اسی نے سارا کام آگے چلانا ہے. تو ہمیں شعوری حاضر دماغ کو بائی پاس کر لاشعوری دماغ تک پہنچنا ہوتا ہے تاکہ ہم اپنی بات وہاں تک پہنچا سکیں، اپنا میسج وہاں تک پہنچا سکیں. تو اس سب کانشیس مائنڈ کو میں نیا پروگرام ڈالنا، میں نے اپنے ذہن میں ایک نیا پروگرام ڈالا سب کانشیس مائنڈ میں، جہاں پہ اب بیماری نہیں ہے، اب وہاں پہ صحت ہی صحت ہے. میں نے بیماری کے خوف کی اس گٹھڑی کو اپنے ذہن سے اٹھا کے نیچے پھینک دیا. میں نے سوچ لیا یقین کامل سے کہ باری تعالیٰ تو نے مجھے صحت مند پیدا کیا ہے اور میں صحت مند ہوں، مجھے کوئی بیماری نہیں ہے. جب میرے مائنڈ نے ایسا سوچنا شروع کیا تو میرے باڈی کے گلینڈز نے پازیٹیو ہارمون، خوشی کے ہارمون ریلیز کرنا شروع کر دے. روز بروز ہر آنے والے نئے دن میں میں صحت یابی کی طرف چلتا گیا. تو میں نے صرف علم ہی حاصل نہیں کیا ان کورسز سے، بلکہ مشکل مزاجی کے ساتھ ان پر عمل بھی کیا. میں ریٹریٹس میں گیا، گروپ سیشن میں میں شامل ہوا، اور وہاں پہ جا کر مجھے اسی قسم کے دوسرے لوگوں کے جو بیماریوں کے شکار ہیں ان سے بات کرنے کا، ان کی کہانی سننے، اپنی کہانی سنانے کا، ایکسچینج کرنے کا، ویوز ایکسچینج کرنے کا موقع ملا. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجتاً الحمدللہ ثم الحمدللہ آج میں آپ کے سامنے 72 سالہ شخص بالکل صحت مند زندگی گزار رہا ہوں. نہ بلڈ پریشر ہے، نہ شوگر ہے، نہ پروسٹیٹ کے مسائل ہیں. میں دوائیوں اور کیمیکل سے مکمل ایک آزاد زندگی گزار رہا ہوں. میرا وزن متوازن 66 کلو گرام ہے، اور میری زندگی میں توانائی، مقصد اور خوشی سے بھرپور ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو، جیسا میں نے پہلے بھی کیا، بیماری کے لیے پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ ہمیں تندرست رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے. میری آپ سے سمپل چھوٹی سی یہ گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اسی قسم کے مسائل سے دوچار ہیں، یعنی کہ بیماریوں، دوائیوں اور ڈاکٹروں کے چکر میں پھنسے ہوئے ہیں، مایوسی کا شکار ہیں، تو مایوسی سے ہر روز آنے والی پریشانیوں سے دوچار ہیں، تو آپ میرے کہنے پر ایک نیا راستہ اختیار کرنے کی کوشش کریں. کوشش کرنے میں تو کوئی برائی نہیں ہے. اپنے لاشعور دماغ کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں، یعنی اس میں نئے پرنٹ ڈالنے کی کوشش کریں. پرانے کو ہم نکالیں گے. جو لا آف قدرت کا، نیچر کا لا آف ایمٹینس ہے، پہلے ہم کسی چیز کو ہم خالی کریں گے، کسی برتن کو. ایک اگر کپ ہے، گلاس ہے، اس میں آلریڈی پانی بھرا ہوا ہے، ہم اس میں دودھ ڈالنا چاہتے ہیں، تو جب تک ہم اس گلاس کو، ہمارے پاس برتن بھی ایک ہی ہے، ہمارا دماغ ایک ہے، دوسرا دماغ تو ہو نہیں سکتا. اسی دماغ میں اگر وہ پہلے سے چیز موجود ہوگی تو نئی چیز ہم اس میں دودھ نہیں ڈال سکتے. پانی موجود ہے، دودھ نہیں ڈال سکتے. تو پھر کیا ہوگا؟ تو پہلے ہمیں پانی نکالنا پڑے گا اور اس کے بعد ہی ہم دودھ ڈال سکتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں جو پہلے کی فکر اور پریشانی کی سوچیں موجود ہیں، جنہوں نے ہمیں بیماریوں میں جکڑا ہوا، ان سوچوں پریشانیوں کی وجہ سے ہم بیماری کا شکار ہوئے ہوئے ہیں. ہمیں پہلے ان سوچوں کو اپنے مائنڈ سے، سب کانشیس مائنڈ سے نکالنا ہوگا، پھر ہم نیا پروگرام اس مائنڈ کو دے سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کا کمپیوٹر خراب ہو جاتا ہے، آپ کمپیوٹر ٹھیک کرنے کے بعد لے کے جاتے ہیں کہ جی یہ کمپیوٹر خراب ہے، وہ کہتے ہیں اس میں وائرس آ گیا ہے. تو ہمارے مائنڈ میں، ہمارے سب کانشیس میں کون سا وائرس ہے؟ بیماری ہے. بیماری ایز اے وائرس ہم کنسیڈر کرتے ہیں. وہ بیماری کب ٹھیک ہوگی؟
وہ کمپیوٹر والا کہتا ہے ٹیکنیشین کہ بھائی پہلے ہمیں اس سے فارمیٹ کرنا پڑے گا، پرانی ساری میموری نکل جائے گی، جو بھی آپ کے فائلیں ہیں سب اڑ جائیں گی، تو میں نیا سافٹ ویئر اس میں ڈال دوں گا تو آپ کا کمپیوٹر چل پڑے گا۔ تو ہم کہتے ہیں کر دے یار، تو وہ کر کے دیتا ہے ہمیں، کمپیوٹر ٹھیک کر کے پرانا جتنی بھی میموری تھی فارمیٹ ہو جاتی ہے، نیا اپلیکیشن ڈل جاتی ہے تو وہ کمپیوٹر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارا مائنڈ میں سے ہم پرانی چیزیں، پرانی یادیں، پرانی مطلب جو ہمارے ساتھ حادثات پیش آئے ہیں جن کی بنا پر ابھی تک ہم کڑتے رہتے ہیں، ان کو سوچ سوچ کر وہ سارے نکالیں گے اور نیا پروگرام، ہم خوشی والا پروگرام اس کے اندر انسٹال کریں گے، امپلانٹ کریں گے، ہماری بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہ سفر اتنا آسان نہیں ہے لیکن ناممکن بھی نہیں ہے، ممکنات میں سے ہے۔ اگر یہ کام میں کر سکتا ہوں 72 سالہ شخص، تو ہر کوئی شخص، تو یقین آپ رکھیں کہ ہر دوسرا شخص اس کام کو مکمل کر سکتا ہے۔ آپ ماشاءاللہ جوان ہیں، اب سارے کام آپ مطلب کہ قوت ارادی سے مکمل کر سکتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کیسے میں نے دوائیوں سے مکمل نجات حاصل کرنے کے لیے کن کن مراحل سے میں درجہ بدرجہ گزرا۔ تب تک یاد رکھیے گا، حقیقی شفا باہر سے کبھی بھی نہیں آئے گی، حقیقی شفا آپ کے اندر چھپی ہوئی ہے، پوشیدہ ہے، اس کو اجاگر کرنے کی، اویکن کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ حافظ۔ آپ کا دوست اور بھائی اختر حسین، سمپل اختر انسائٹس چینل سے۔